یہاں مجلس کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیو الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمؤمنین والنار للمعاندین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی مصائب آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کی سب سے مختصر اور چھوٹی سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن عظیم کی یہ سورہ کس عظیم نبی پہ نازل ہوئی، کن حالات پہ نازل ہوئی، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ معاشرہ جس میں وہ نبی آیا ہے، اس معاشرے کی حالت کیا تھی۔ وہ معاشرہ جس میں انسان آدمیت نہیں تھا، احترام انسانیت نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ معاشرہ جس میں ایک قتل کے بدلے قتل، قتل کے بدلے قتل، نسلوں تک قتل چلتے تھے۔ وہ معاشرہ جس میں عورت کی کوئی عزت نہ تھی۔ وہ معاشرہ جس میں عورت اگر بیوی کی صورت میں ہوتی تو پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی۔ وہ معاشرہ کے جس میں عورت اگر بیٹی ہوتی تو عزت کی کمی سمجھی جاتی۔ وہ معاشرہ کے جس میں بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اس معاشرے میں وہ عظیم نبی آیا، اس نے معاشرے کو احترام انسانیت سکھایا۔ اس عظیم نبی نے اس معاشرے کو عورت کی عزت کرنا سکھایا۔ اس عظیم نبی نے معاشرے کو بتایا کہ عورت اگر ماں ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس عظیم نبی نے اس معاشرے کو بتایا کہ عورت اگر بیوی ہے تو نصف ایمان ہے۔ اس عظیم نبی نے اس معاشرے کو بتایا کہ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے۔ اس عظیم نبی نے اس معاشرے کی ایسی پرورش اور تربیت کی کہ وہ معاشرہ بلندیوں تک گیا۔
اس عظیم نبی نے جو پیغامات اسلام کے پہنچائے تو اس کو کچھ زحمتیں بھی اٹھانی پڑی. وہ معاشرہ جو اس نبی کو 40 سال دیکھ چکا تھا، صادق اور امین مان چکا تھا، ایک دن اس پیغمبر نے ان کو پہاڑ پہ بلایا، کہا اگر میں تم لوگوں کو کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پہ حملہ کرنے کے لیے، کیا کہو گے؟ سب قوم نے کہا ہم کہیں گے آپ صادق ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے. اس عظیم پیغمبر نے کہا اچھا اگر تم چڑھ کر دیکھو کچھ نظر نہ آئے، لشکر نظر نہ آئے، کیا کہو گے؟ قوم نے کہا ہم کہیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں، آپ صادق ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. پھر عظیم نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب وہ معاشرہ جو اس نبی کو صادق مان چکا تھا، اپنے باپ دادا کی باتوں میں آ کر رخ ایسے موڑا کہ کچھ لوگوں نے کہا یہ تو مجنون ہو گیا ہے، یہ تو شاعر ہے، تخیلاتی باتیں کرنے لگ پڑا ہے. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھا ہے. اب اللہ کی جلالیت، اللہ کو جلال آیا، کہا پیغمبر گھبرانا نہیں ہے. بار بار ایسے تسلیاں دی اپنے پیغمبر کو، کہا اے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، یہ تجھ کو کہتے ہیں کہ تو شاعر ہے، میں کہتا ہوں تو شاعر نہیں ہے، یہ تخیلاتی باتیں نہیں ہیں، یہ خدا کی طرف سے پیغام حق ہے. پھر کہا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، یہ لوگ تجھے جھٹلا رہے ہیں تو تجھ سے پہلے بھی انبیاء کو ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، انہوں نے پہلے انبیاء کو قتل تک کیا ہے. پھر پیغمبر کا جب سہارا ختم ہوا، پیغمبر پریشان ہوئے، ابو طالب اور جناب خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی، پیغمبر پریشان ہوئے، رب کی طرف سے تسلی آئی پیغمبر پریشان نہیں ہونا، الم نجد کا یتیمن فآوا، ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا تھا، تیری پرورش نہیں کی، ابھی ہم ہیں. اللہ نے کہا پہلے تمہیں ہم نے پرورش کی، پناہ دی، اب بھی اللہ کی قدرت ختم نہیں ہو گئی. سبحان اللہ. ایک دفعہ صلوات پڑھیں. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. اب وقت گزرا، یہی پیغمبر اس معاشرے میں زندگی گزارتا رہا. اللہ نے اسی پیغمبر کو 2 بیٹے دیے، واپس لے لیے. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ نبی تو اب تر ہے، اس کی تو کوئی اولاد نہیں، اس کا مشن جلدی ختم ہو جائے گا. اب پیغمبر کے دل میں کچھ گزری ہو یا نہ گزری ہو، اللہ کو جلال آیا. اللہ نے کہا انا آتیناک الکوثر، اے پیغمبر پریشان نہ ہو، ہم نے تجھ کو کوثر عطا کر دیا. اے پیغمبر ہم نے تجھ کو کوثر عطا کر دی ہے. کوثر کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے مانا، اپنے کرنے کی کوشش کی، یہ کوثر ایک نہر ہے، کوثر حوض کوثر ہے، کوثر کچھ چیز ہے. میں کہوں گا اسی ایک چھوٹی سی صورت کو دیکھو، ابتدا میں کہا انا آتیناک الکوثر، اور آخر میں اسی کا جواب جو وہ دشمن تانا دیا کرتے تھے کہ تو ابتر ہے، اللہ نے کہا ان شانئک ھو الابتر. پیغمبر ہم نے تجھ کو کوثر عطا کی ہے، تیرا دشمن ابتر رہے گا. اب یہ سورہ کوثر عطا ہوئے، وہ مشرکین
وہ عرب جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے شعراء کے بڑے بڑے قصائد لٹکائے ہوئے تھے، جس کی بنیاد پہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم عرب ہیں، باقی عجم ہیں، ان کو کچھ آتی نہیں ہے، ہم فصاحت و بلاغت کے مالک ہیں۔ جب کوثر عطا ہوئی، پیغمبر نے مولا علی کو حکم دیا کہ لکھو یہ سورہ کوثر، لکھ کر لٹکا دو خانہ کعبہ کے اندر۔ اب علی ہیں، کوثر لے کر گئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر۔ جب کوثر کو لٹکایا سورت کو، تو اب سارے فصیح بلیغ جو شاعر سمجھے جاتے تھے، مفکرین سمجھے جاتے تھے، آ گئے۔ اتنی چھوٹی سی سورت ہے، اس پیغمبر کا دعویٰ ہے کہ کوئی چھوٹی سی سورہ کا جواب لے کر آ جاؤ، چلو اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ سارے اکٹھے ہو گئے مفکرین، ان کے فصیح و بلیغ سب آ گئے، کوئی جواب نہیں مل رہا۔ ملے بھی تو کیسے، کوئی عام بندے کا کلام نہیں، خدا کا کلام ہے۔ اب عرب میں ایک ان کا سب سے بڑا جو فصیح و بلیغ سمجھا جاتا تھا شاعر، وہ تھا شعشع، شین عین شین عین، شعشع۔ یہ وہ بندہ تھا جو پورا سال بولتا نہیں تھا کہ میری فصاحت و بلاغت میں کوئی کمی نہ آ جائے، کوئی غلطی نہ نکل جائے۔ یہ سارا سال بولتا تھا، ایک میلہ لگتا تھا، وہاں اپنے کلام کو پیش کرتا تھا، لوگ دنگ رہ جاتے تھے کہ واہ بڑا فصیح ہے، بڑا بلیغ ہے۔ یہ سورہ کوثر لے کر اس کے پاس گئے ہیں، شعشع کے پاس، کہ اس میں سے غلطیاں نکالو، اس کا جواب دو۔ شعشع نے ایک دفعہ پڑھی تختی، کچھ نہیں آیا۔ شعشع نے دوسری دفعہ پڑھی تختی، خاموشی۔ تیسری دفعہ جب پڑھی، کہتا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ کوئی عام بندے کا کلام نہیں، یہ کسی اور مخلوق خالق کا کلام لگتا ہے۔ اب اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو، عظیم پیغمبر کو کوثر عطا کی۔ کب عطا کی؟ پیغمبر کو بلایا معراج پہ۔ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر کو ایک سیب عطا ہوا، پیغمبر نے وہ تناول کیا، آئے دنیا میں وہ سبب بنا جناب زہرا کی ولادت کا۔ سبحان اللہ۔ اب پیغمبر کہتے ہیں جب ولادت ہو گئی، جناب زہرا دنیا میں تشریف لا چکی، پیغمبر کہا کرتے تھے کہ جب بھی مجھے جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا ہے، جب بھی مجھے جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا ہے تو میں زہرا کے پاس آتا ہوں، مجھے وہی تازہ جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اب کون ہے فاطمہ؟ فاطمہ وہ ہے باپ کے گھر میں رہی تو ام ابیہا کہلائی۔ فاطمہ باپ کے ساتھ ایسی رہی کہ ام ابیہا کہلائی۔ فاطمہ جب شوہر کے گھر میں آئی، پہلا دن تھا، پیغمبر آئے ہیں فاطمہ کے گھر، علی سے ملاقات ہوئی، کہا یا علی فاطمہ کو کیسے پایا؟ کہا یا رسول اللہ فاطمہ کو عبادت میں بڑا مددگار پایا۔ فاطمہ کوئی عام شخصیت نہیں، فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ پاک پیغمبر، عظیم پیغمبر کہتا ہے الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب اس جملے کو سمجھو، اس کا عام ترجمہ یہ نہ کیا جائے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ
میرا ٹکڑا ہے، میں نبی ہوں تو میری نبوت کا حصہ ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، میں رسول ہوں تو میری رسالت کا حصہ ہے، میں رحمت للعالمین ہوں تو میری رحمت کا حصہ ہے۔ فاطمہ کون ہستی ہے؟ آپ کو بتایا کہ پیغمبر جس معاشرے میں آئے تھے عورت کو عظیم عزت دی۔ اب وہ عزت دیکھو، اسلام نے اگر بیٹی کو رحمت کہا ہے تو فاطمہ وہ بیٹی ہے، اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، بیوی کی صورت میں نصف ایمان کہا، تو فاطمہ وہ بیوی ہے جو اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو کل ایمان ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی اور کہا کہ الجنت تحت امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ فاطمہ وہ ماں ہے جو ان بچوں کی بھی جنت کی ضامن ہے، جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ فاطمہ کس ہستی کا نام ہے؟ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے جب 5 دن پاک چادر کے نیچے آ گئے تو پیغمبر نے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا لحم میرا لحم ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے۔ یہ پیغمبر فرش پہ کہہ رہے تھے، عرش پہ اللہ بھی فرشتوں سے کچھ کہہ رہا تھا۔ فرشتوں سے کہا توجہ کرو، یہ عام ہستیاں نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں ان کو خلق نہ کرتا، آسمان نہ بناتا، زمین کو خلق نہ کرتا، ان کو خلق نہ کرتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج کو روشنی دیتا، نہ چاند کو روشنی عطا کرتا۔ فرشتوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ تعارف دیکھو، تعارف فاطمہ سے کرایا، یہ فاطمہ ہے، اس کا باپ محمد ہے، اس کا شوہر علی ہے، اس کے بچے حسن و حسین ہے۔ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی 6 مہینے تک پیغمبر دروازے پہ رک کر، ایک روایت کہتی ہے 9 مہینے تک دروازے پہ رک جایا کرتے، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے، پھر اندر داخل ہوتے، اجازت لے کے آتے۔ بیٹی کہتی بابا آپ تو باپ ہیں، باپ سے کیا پردہ، آپ اجازت کیوں لیتے ہیں؟ کہا فاطمہ میں یہ معاشرے کو دکھا رہا ہوں، یہ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کوئی عام دروازہ نہیں، یہ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس دروازے کی عظمت کیا ہے۔ بس عزادارو 2 جملے مسائل کے، وہ عظمت والا دروازہ جس پہ پیغمبر رک جایا کرتے تھے، وہ عظیم دروازہ جس پہ عظیم پیغمبر اجازت لے کر آیا کرتے تھے، ابھی اسی پیغمبر کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2-3 دن گزرے تھے کہ مسلمان اس دروازے پہ آ گئے۔ عزادارو مسلمان دروازے پہ آئے ہیں، فاطمہ نے سمجھا ہوگا ہر علاقے کا رواج ہے، جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو علاقے والے آتے ہیں تسلی دینے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے۔ میں کہوں گا فاطمہ نے سمجھا ہے کہ مسلمان میرے باپ کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ فاطمہ دروازے پہ پرسہ لینے کے لیے جب پہنچی، مسلمانوں نے کہا علی کو باہر نکالو۔ عزادارو کیا گزری ہوگی جناب فاطمہ کے جگر پر کہ میں تو پرسہ لینے آئی ہوں، یہ تو میرے علی کو لینے آئے۔ عزادارو جناب زہرا دروازے پہ پہنچی، ایک ظالم نے کہا فاطمہ علی کو باہر نکالو، ہم نے اس سے بیعت لینی ہے۔
فاطمہ نے کہا واپس چلے جاؤ، تمہیں معلوم نہیں یہ تمہارے نبی کی بیٹی کا گھر ہے؟ کہتا ہے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا کہ اندر نبی کی بیٹی ہی موجود ہو، ہم آج علی کو لے کر جائیں گے۔ عزاداروں، انہوں نے دھمکی نہیں دی۔ ایک اہل سنت سکالر کہتا ہے الفاروق کتاب میں کہ اس کی طبیعت کی تندی تو ایسے تھی، ممکن ہے وہ دروازے پہ گیا ہو، دھمکی دی ہو۔ میں کہوں گا عزاداروں، صرف دھمکی نہیں دی، یہ دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے تھے، انہوں نے دروازے کو آگ لگا دی تھی۔ اب دروازے کے پیچھے زہرا ہے، ایک ظالم نے دروازے کو دھکا دیا، زہرا دروازے اور دیوار کے بیچ میں آ گئی۔ بیٹھتے بیٹھتے آواز نکالا فضا، مجھے سارا نے میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزاداروں، ابھی یہ وقت سے یہ مصیبت گزری تھی، زہرا کو ہوش آیا، پوچھا ابا فضا علی کہاں گئے؟ کہا علی کو گلے میں رسیاں ڈال کے لے گئے۔ عزاداروں، زہرا اپنی مصیبت بھول گئی۔ زہرا نے کہا میرے بابا کا امامت دو، میرے بابا کی آباد ہو، میں بددعا کرتی ہوں، ان ظالموں نے میرا حق کھایا، میں نے صبر کیا، ان ظالموں نے میرا محسن شہید کیا، میں نے صبر کیا، آج میرے سر کے تاج کو قید کر کے لے جا رہے ہیں، میں بددعا کروں گی یہ غرق ہو جائیں گے۔ عزاداروں، جب علی تک خبر پہنچی، عزاداروں، علی نے سلیمان سے کہا، سلیمان رحمت للعالمین کی بیٹی سے کہو علی کہہ رہا ہے بددعا نہ کرو۔ عزاداروں، سلیمان آئے زہرا سے کہا علی حکم دے رہے ہیں بددعا نہ کرو۔ عزاداروں، مصائب کم نہ تھے، زہرا ظلموں پہ روتی تھی، کچھ مسلمان آ گئے، کہا زہرا اب رونا ختم کر دو، زہرا اب رونا بند کر دو۔ زہرا مصیبتوں سے تھک گئی، ایک دم علی سے کہتی ہے یا علی، مجھے بابا خواب میں آئے ہیں، کہتے ہیں تم جلد مجھ سے ملاقات کرو گی، میری چند وصیت ہے۔ یا علی، میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرا حق کھایا، یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرا بچہ شہید کیا۔ آزاد و بس آخری جملہ مصائب کا سن لو۔ زہرا کی آنکھیں بند ہوئی، رات کے وقت علی نے جنازہ اٹھایا، علی جب جنازہ لے کر نکلنے لگے تو ایک دفعہ کہا بچوں اپنی ماں کا آخری وداع کر لو۔ زینب آئی جنازے پہ، حسن آئے جنازے پہ، حسین نہیں آئے۔ علی نے کہا حسین ماں سے آخری وداع نہیں کرو گے؟ حسین نے کہا بابا میں فخر عیسیٰ ہوں، میری ماں فخر مریم ہے، ماں بلائے گی تو میں جنازے پہ جاؤں گا۔ عزاداروں، کفن کے بند کھلے، زہرا نے کہا میرا کربلا کا غریب بچڑا، میرا پیاسا بچڑا۔ آخری جملہ عزاداروں، حسین آئے لاش پہ آئے، عرش سے آواز ہے یا علی اب حسین کو جنازے سے جدا کرو، میرے ورثوں سے تسبیح چھوٹ گئی ہے۔ عزاداروں، میں کہوں گا حسین کو جدا کیا، جدا کرنے والا باپ ہے، ماں کا لاش ہے، حسین کا کبھی ایک ہاتھ جدا کرتے ہوگے، دوسرا ہاتھ کفن میں
اللہ میں کہوں گا بڑے پیار سے حسین کو جدا کیا، بڑے پیار سے کبھی سینہ چومتے ہوگے، کبھی پیشانی چومتے ہوگے، کبھی رخسار چومتے ہوگے۔ اللہ میں کہوں گا آج لاشا حسین کی ماں کا ہے، چلو کربلا لاشا حسین کا تھا، آنے والی اسی حسین کی 4 سال کی بیٹی تھی، جدا کرنے والا حسین کا قاتل تھا۔ اب اندازہ خود لگاؤ، علی تو رخسار سے چومتے تھے، اس کمینے نے رخسار پہ کیا ظلم کیے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔